پیارے دوستو، عوام میں گیدر سینگی سے متعلق بے شمار غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ اس کو گیدر کی ناف سمجھتے ہیں، کچھ لوگ اسے سر کے بالوں کا گچھا سمجھتے ہیں، کچھ جوگی اس کو ایک ایسے گیدر کے سر پر نکلنے والا سینگ بتاتے ہیں جو کہ گلہری کے برابر ہوتا ہے اور پہاڑی علاقوں میں پایا جاتا ہے، جس کو تلاش کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ جس کے پاس ہو اس کی قسمت بدل جائے گی، اس کو ہر طرح سے مالی مدد حاصل ہوگی۔ زیورات یا نقدی کی سیف میں گیدر سینگی رکھی جائے تو وہ مزید بڑھے گی، دولت اور کاروبار میں ترقی ہوگی، گمشدہ مال مل جائے گا، غیب سے ہر طرح کی مدد خوشحالی حاصل ہوگی، دولت آنے کے ہر ذریعے میں کامیابی ہوگی، لاٹری، بانڈ، جوا، سٹہ کاروبار میں کامیابی ہوگی۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ گیدر سینگی کا تعلق ہندوستان سے ہے اور اسے ہندو تانتروں نے دریافت کیا یا ایجاد کیا، لیکن ہمیں ہندو مذہب یا تاریخ کی کسی کتاب میں گیدر سینگی کا ذکر نہیں ملتا۔ چونکہ اس سے سندور میں رکھا جاتا ہے، اس لیے اس کا تعلق ہندوؤں سے جوڑ دیا گیا ہے۔ در حقیقت گیدر سینگی کا ذکر ہمیں قدیم مصر میں ملتا ہے۔ قدیم مصر میں گیدر کو ایک انتہائی متبرک جانور سمجھا جاتا تھا۔ ان کے ایک دیوتا کا نام انوبس تھا، جس کا سر گیدر جیسا اور باقی جسم انسان کا تھا۔ آپ نے اکثر قدیم مصر کے اہرام اور دوسرے قدیم عمارات کی دیواروں پر منقش شدہ تحریر میں اس دیوتا کی تصویر دیکھی ہوگی۔ اس طرح قدیم مصریوں میں بلی کو بھی انتہائی مقدس جانور خیال کیا جاتا تھا۔ مصری لوگ گیدر سینگی نکال کر حنوط کر لیتے تھے اور پھر ایک خاص مرتبان میں رکھ کر اپنے خزانے میں رکھتے تھے۔ اسی طرح یہ رسم چلتی ہوئی ہندوستان اور تمام دنیا تک بھی پہنچی۔ زمانہ قدیم سے لوگ گیدر سینگیاں حنوط کر لیتے تھے۔ راجا مہاراجا اور بادشاہ اسے اپنے خزانوں کے درمیان رکھتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جب گیدر 100 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کے سر پر سینگ اگ آتا ہے، یا یہ کہ یہ سینگ صرف گیدروں کے سردار گیدر کے سر پہ پایا جاتا ہے۔ لوگ اس چیز کو بہت منتیں کر کے جوگیوں اور ملنگوں سے خریدتے ہیں، اور خریدتے وقت اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ یہ زندہ حالت میں ہو، اور پھر بڑے پیار اور عزت سے اسے سندور اور خوشبو والی ایک چھوٹی سی ڈبی میں رکھتے ہیں۔ سندور وہی سرخ رنگ کا پاؤڈر نما سفوف ہے جسے ہندو پتی اپنی پتنی کی مانگ میں لگاتا ہے۔ سندور ایک کیمیکل ہوتا ہے جو اسے کیڑے لگنے اور گلنے سڑنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ لوگ اس گیدر سینگی کا بہت خیال رکھتے ہیں اور پاک صاف ہو کر اس کے نزدیک جاتے ہیں اور اس کو ہاتھ میں پکڑتے ہیں، کیونکہ جوگی صاحب نے انہیں بتایا ہوتا ہے کہ اگر ناپاک حالت میں اس کے قریب جاؤ گے تو یہ مر جائے گی، یا اس وجہ سے آپ کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اصل میں گیدر سینگی واقعی گیدر کے سر سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ بالکل جلد کے نیچے موجود ہوتی ہے اور اسے اس کے سر سے کاٹ کر الگ کر لیا جاتا ہے، اسی لیے اس چیز کے گرد بال بھی موجود ہوتے ہیں۔ گیدر سینگی کینسر زدہ سیل ہے جو کہ گیدروں کے سر میں ایک بڑے دانے کی طرح ابھر آتا ہے، جس میں تھوڑی سی سختی بھی آ جاتی ہے۔ گیدر کے سر سے الگ ہونے کے باوجود اس کے بڑھنے کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ کینسر والے سیلز اس سینگی میں موجود ہوتے ہیں جو کہ ایک دوسرے کو کھا کر بڑھتے رہتے ہیں، جس سے محسوس ہوتا ہے کہ گیدر سینگی بڑھ رہی ہے۔ اس کے دوسری وجہ آکسیجن کی غیر موجودگی میں بیکٹیریا کی گروتھ کا جاری رہنا یا ان کی تعداد کا بڑھتے رہنا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سب کینسر زدہ سیلز کو سندور میں بند کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پاس اس کے سائز کے بڑھنے کی کوئی اور وجہ ہے تو کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ کچھ بھیک مانگنے والے جوگی اور سپیرے بھی لوگوں کو گیدر سینگی کے نام پر چونا لگا جاتے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر گیدر سینگی فائدہ مند ہوتی تو وہ خود خوشحال ہوتے اور در بدر بھیک نہ مانگ رہے ہوتے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔